جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات سے ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ استاد علم نہیں دیتا، استاد علم کی پیاس دیتا ہے۔ اگر پیاس مل جائے تو علم خود چل کر آتا ہے۔ آنے والے اندیشے توبہ کرنے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ انسان کا رویہ درست نہ ہو تو اس کی محنتیں درست نہیں ہوتی۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، بڑی منزلوں کے مسافر دل نہیں ہارتے، ان کی ہمت جوان رہتی ہے۔ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا رب کے حکم کے تابع ہو جائے تو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں سب سے پہلے آپ سے جو چیز چھن جاتی ہے وہ پریشانی حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ جہاں اپنوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا وہاں کوئی علاج نہ ہو سکا۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں علم بہتری نہیں لا رہا تو سوال اٹھائیں کہ یہ کون سا علم ہے؟ ہر آدمی اپنے سے زیادہ دانا کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ سخی تب سخاوت کر سکے گا جب سائل بھی ہو۔ اگر تمہارا دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو جب دنیا سے جائیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ضرورت ہو تو انسان پہاڑ توڑ کر بھی وہاں گھر بنا لیتا ہے، مگر کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے راستے سے کنکر اٹھانا بھی بوجھ لگتا ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر بھی جھگڑا کس بات کا۔ کامیابی کسی ایک شعبے کا نام نہیں بلکہ انسان کا اپنا نام ہے۔ تمہاری تقدیر وہ نہیں جو تمہارے ساتھ ہاتھ پر لکھی ہے، یہ آدھی تقدیر ہے۔ آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پر لکھی ہے جس سے تم ہاتھ ملاتے ہو۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ نیک روحیں محفل میں لطافت پیدا کرتی ہیں، کثیف روحیں محفل میں کثافت پیدا کرتی ہیں۔ درد زبان سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بغیر ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے ہیں، اور جو بغیر مقصد کے جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ بات صرف تعلق کی ہے، جس کا تعلق خدا سے جڑا ہو وہ ہر حال میں اس سے جڑا رہتا ہے۔
بے مقصد جینا کوئی جینا نہیں، اور مقصد کے لیے مرنا کوئی مرنا نہیں۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ ملے گی۔ ضرورت ہی برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو تم خاموش ہو جانا، مگر بے ادبی نہ کرنا۔ تاریخ کو یاد رکھنے کی بجائے تاریخ بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ احسان فراموش کے ساتھ جو بہتر سلوک کرے اصل میں وہی شخص بہتر ہے۔ جو نقصان پہنچانے والا ہو اس پر احسان نہ کرو۔ سانپ پر احسان کرو گے تو وہ تمہارے بھائی کو ڈس لے گا۔ دعا مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ سنتا ہے۔ جس کو خدا ہدایت دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انسان دعا میں سمجھتا ہے کہ مالک بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ وہ بہت دور ہے۔